میں نے اس علاقے، ماحول، دیہات، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ حدیث رسول ہے۔ سرکار دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، جو امت کا خیر خواہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا حریص علیکم، میرا رسول مومنین یعنی تمہاری نسبت حریص ہے۔ یہاں حریص وہ منفی معنی میں نہیں جو آپ کہتے ہیں حرص ہے۔ حریص کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ خواہش ہے کہ ایک انسان بھی گمراہ نہ رہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اور خدا نے کہا ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ نے اپنی صفت رؤوف و رحیم بیان کی ہے، لیکن کہا مومنین کی نسبت میرے اس رؤوف یعنی مہربان اور رحیم ہونے کا جو مظہر ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ تو جو سرکار دو عالم، فخر موجودات کے کلام کو، آپ کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے بیان کو، جسے ہم اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں، اسے موضوع سخن قرار دینے کا مقصود و منظور یہ تھا کہ یہ حدیث عام حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو کوئی بھی عام نہیں ہوتی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں عام سے مراد کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے امت کو کوئی اخلاقی دستور نہیں دیا، توجہ فرمائیں، کوئی ثواب یا کسی شے سے بچنے کا اس کا طریقہ کار نہیں بتایا کہ یہ عمل کرو تو یہ ثواب ہے، یہ نہ کرو تو یہ ثواب ملے گا۔ توجہ فرمانا، اس حدیث کا مقام و مرتبہ اس کے الفاظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے اب جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس میں سرکار نے امت کو، کسی ایک مسلک کو نہیں، کسی ایک مذہب کو نہیں، کسی شیعہ یا سنی میں سے کسی ایک فرقے کو نہیں، اپنی پوری امت کو گمراہی سے بچنے کا نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے، نسخہ سرکار نے، اور نسخہ بھی ایسا جو میری جسم کی صحت کے لیے نہیں ہے، میری روح کی بقا کے لیے ہے، میرے ایمان کی بقا کے لیے ہے۔ نہیں، اور بدل دیتا ہوں جملہ، سرکار نے امت کو اس حدیث میں وہ نسخہ عطا کیا ہے جو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے، ضامن ہے۔ اور یہ ضمانت میں نہیں دے رہا، یہ ضمانت کوئی عالم نہیں دے رہا، یہ ضمانت وہ دے رہا ہے جس کی زبان کی ضمانت خدا نے دی ہے۔ جس کی زبان کی ضمانت خدا نے دی ہے، وہ مصطفیٰ اس حدیث میں امت کو، یہ لفظ امت یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ شیعہ سنی دونوں برادران ہیں۔ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس حدیث پر گفتگو جتنا ہمارے وقت میں گنجائش ہے، چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ محدثین کے ہاں ایک اصطلاح رائج ہوتی ہے، اصطلاح کسی شے کی شناخت کے لیے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی شناخت کے لیے بعض لفظ رکھے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بعض چیزوں کی شناخت پہچان کے لیے بعض لفظ رکھے ہوتے ہیں۔ حدیث کی پہچان کے لیے بھی محدثین نے بعض الفاظ رکھے ہیں۔ مثلا سرکار نے جو غدیر میں حدیث بیان فرمائی تو مقام غدیر تھا، اس لیے اسے کہہ دیا حدیث غدیر۔ اب اگر میں پوچھوں حدیث غدیر کون سی حدیث ہے تو آپ کا جواب ہوگا من کنت مولا فہذا۔ یہ چونکہ مقام غدیر پہ بیان فرمائی اس لیے اسے کہتے ہیں حدیث غدیر۔ اب چلیں باقی باتیں نہیں پوچھتا، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا حدیث منزلت، حدیث منزلت اس حدیث کو کہتے ہیں جو سرکار نے جنگ تبوک پہ جاتے ہوئے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا تھا۔ واحد جنگ ہے یہ جس میں مولا کائنات کو رسول خدا ساتھ لے کے نہیں گئے، معلوم ہے نا؟ نہیں توجہ ہوئی، واحد جنگ کہہ رہا ہوں،
واحد جنگ، ایک جنگ ہے جس میں مولا علی کو لے کے نہیں گئے، یہ نہیں کہ علی خود نہیں گئے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ جنگ پہ جا رہے ہوں اور مرتضیٰ نہ جانا چاہے۔ کائنات میں واحد علی وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے کہ جن کی حسرت ہوتی تھی کہ ہر جنگ میں جاؤں۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں لے کے نہیں گئے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، ایک شخصیت جس کو رسول لے کے نہیں جا رہے، اور غالباً 7 یا 8 ہجری کا واقعہ، امیر المومنین کی عمر مبارک 29 سال، 29 اور 30 کے درمیان، اور لے کے نہیں جا رہے۔ جوانی کی عمر ہے نا 29-30 سال، ایسا ہی ہے نا، تو لے کے نہیں جا رہے۔ سننا یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں پس منظر تو نئی حدیث ہے جو پڑھوں گا۔ تو جب لے کے نہیں گئے تو مولا کائنات رنجیدہ ہو گئے۔ علماء موجود ہے مجلس میں، پوچھ لیجئے گا، مولا علی رنجیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، اور اتنے دکھی اور رنجیدہ ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں توجہ، یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ، جسے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ میرا رسول مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، میری تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی کا محافظ بن کے جاؤں۔ مولا کائنات اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اتنا اشتیاق ہے، اتنا شوق ہے کہ اس بات کا دکھ ہے کہ مجھے رسول چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، علی میں اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ غیر چاہتے تھے کسی طرح جنگ سے جان چھوٹ جائے، میدان میں نہ جانا پڑے، اور علی چاہتے تھے کہ مجھے مصطفیٰ سب سے پہلے میدان میں بھیجیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور کائنات میں یہ عنوان اور یہ لقب صرف مولا علی کو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو ہے۔ ایک عنوان صرف مولا کائنات کو مصطفیٰ نے صرف ایک ہستی کو دیا، ایک ہستی کو۔ تاریخ پڑھ لیں، جنگ خیبر میں مولا علی کو یہ عنوان دیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے۔ کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل علم اسے دوں گا، رجلاً جو مرد ہوگا۔ یہ عنوان مرد کا صرف علی کو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ نہیں، اب اس کا معنی یہ تھوڑا یا میں ممبر یا زیر ممبر دونوں ہی محبت کا اور اتحاد کا قائل ہوں، اس لیے ممبر سے کہہ رہا ہوں، غلط ہے۔ ممبر سے کبھی ایسی بات نہ کیا کریں جو ممبر کے شایان شان نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ممبر کوئی عام ممبر ہے، اس کو سرکار سے نسبت ہو گئی ہے، نسبت کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس ممبر کے شایان شان بات کیا کریں، اس سے ہٹ کے بات نہ کیا کریں۔ میں مانتا ہوں باقی بھی جو شخصیات تھی وہ مرد ہی تھے۔ آپ کہیں گے پھر یہ کیوں کہا؟ لو، سرکار نے بتایا، قرآن کی آیت سے سہارا لیا تھا۔ قرآن کہہ رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں۔ لو، اب میں وضاحت کر دوں، شاید کچھ دوست پہنچ جائیں۔ رجال، رجل، یہ رجل سے ہے، رجل کہتے ہیں قدموں کو، قدموں سے مراد ہے یہاں ثبات قدم، ایسا ہی ہے نا، میدان میں ڈٹ جانے والا، جزاک اللہ، میدان میں ڈٹ جانے والا اسے کہتے ہیں میدان جنگ میں رجل، یعنی مرد میدان۔ تو مولا کائنات کو اس لیے رجل کہا، سرکار نے بتایا کہ شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، مرد میدان ہونا اور بات ہے، بتایا۔ چلیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث کا پس منظر بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ جنگ تبوک میں رسالت ماں مولا کائنات کو لے کے نہیں گئے۔ اس جگہ یہ حدیث بیان فرمائی جسے کہتے ہیں حدیث سے منزلت۔ منزلت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں لفظ منزلت آیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے
جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، الا مگر، جانتے ہیں نا الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو پیچھے کہا گیا ہے اس سے الا کے بعد الگ کر دو. آسان لفظوں میں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، نفی ہے نا، الا اللہ. تو جو اللہ کے بعد اللہ آیا ہے نا، اس نے منحصر کر دیا کہ کوئی معبود نہیں، اللہ نے بتایا ایک ہے اور وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے. الہ کی نفی کے بعد الا اللہ کہا، کوئی معبود نہیں سوائے. تو اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. لے بھائی ماشاءاللہ سارے دوست چہرے مجھے چکے جیسے آپ کی چہروں کی توجہ ہے مجھے پتا چل رہا ہے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اب اردو کا تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا، اور یہ کوئی اس طرح کے دیہات ہیں بھی نہیں، منڈی ملک وال یہ کوئی گئے اس طرح تو نہیں، میں تو وہ جا چکا ہوں جنوبی پنجاب میں، اب وہاں بھی لوگ. تو توجہ فرمائیں، تجھے مجھ سے وہی منزلت جو ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو ہارون سے تھی، ایسا ہی ہے. تو یہاں منزلت میں دو ہستیوں کی شباہت دی، اپنے آپ کو موسیٰ سے، حضرت علی کو ہارون سے، ایسا ہی ہے. الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. لو شیعہ سنی دونوں بتائیں مگر میرے بعد نبی نہیں. نبی کو الگ کیا نا، نبی ہونے کو. تو یہاں سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی جس طرح ہارون موسیٰ کے چچا زاد تھے یا بھائی تھے، تو میرا بھائی ہے، یہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے. میری بات نہیں پہنچی، یہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے. چونکہ اس کے لیے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر میرے بعد کوئی، میری بات لینا. الا انہ لا نبی بعدی نے بتایا کیا؟ کہا علی سوائے منصب نبوت کے تو تمام اوصاف و صفات میں مجھ جیسا ہے. یہ مقصود تھا، یہ منظور تھا کہ تمام صفات و اوصاف میں تجھے وہی اللہ نے صفات و اوصاف عطا کیے ہیں جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ جانشین بنانے کے لیے عطا کیے تھے. یہ معنی یہاں رشتہ داری نہیں بتائی جا رہی، منزلت بتائی جا رہی ہے. چلو ایک جملہ اور آسان کر دوں، اگر رشتہ داری لے گے نا یہاں معنی منزلت کا، تو پھر تو مولا علی کی خصوصیت ہی نہ رہی. شفقت بھائی پھر خصوصیت کیسے رہ گئی؟ چونکہ مولا علی کے علاوہ خود مولا علی کے 3 بھائی رسول خدا کے رشتہ دار ہیں. نہیں بات پہنچی، ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، تو وہ بھی رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ تو یہاں رشتہ داری نہیں بتائی جا رہی، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ تیرا اور میری منزلت اللہ کے نزدیک دونوں کی ایک ہے. لیکن چونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں لیکن وہ ہے جو ہارون تھا، وہ کیا؟ تو میرے بعد میرا بلا فصل جانشین ہے. میں ایک اشارہ کر جاتا ہوں، شیعہ سنی دونوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ دونوں میں حدیث ہے، دونوں کتابوں میں، ایک میں نہیں دونوں میں. سننا حدیث منزلت اسے کہا جاتا ہے. یہ ہے حدیث منزلت. ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، سوچتے رہیے گا تو آپ کے لیے در کھلے گا. سرکار نے اپنے آپ کو نسبت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور مولا علی کو نسبت دی حضرت ہارون سے. تو اس نسبت میں بھی کوئی حکمت تھی یا نہیں تھی؟ حکمت. اچھا کیا حکمت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے بعد سب سے زیادہ آیا ہے. اچھا ان کی زندگی کا ایک بہت جو سب سے زیادہ غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 30 دن کا بتا کے، ایسا ہی ہے. پھر اللہ نے کتنے دن بڑھائے؟ 10 دن. جزاک اللہ. یہ یار یاد رکھا کریں باتیں، مجلس میں بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ تو ہو. اللہ نے کہا 30 دن کے لیے میری ملاقات کو آ، پھر 10 دن بڑھا دیے، اسے کہتے ہیں 40 دن. یعنی 40، اس کا معنی اللہ نے کہا 40 دن کوہ طور پہ میرے پاس رہنا ہے.
یہ ہے اس چلے کا ایک مفہوم کہ تو نے میرے قرب میں رہنا ہے 40 دن. سننا 40 دن گئے لیکن ایسے ہی نہیں گئے. حضرت ہارون کو اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کے گئے. لو ہاتھ جوڑ کے سوالیہ انداز میں سارے مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کر رہا ہوں. 40 دن کے لیے گئے حضرت موسیٰ, لیکن امت کو اپنے بعد ہادی دے کے گئے. تو موسیٰ 40 دن جاتے ہیں تو امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جاتے. اور جو فخر موسیٰ ہے, جو فخر موسیٰ ہیں, وہ امت کو ایسے چھوڑ جائیں گے. اچھا, اب میں نے جو بات کہنی ہے, میں نے جب یہ واقعات پڑھے اور یہ حدیث پڑھی تو اب پتا چلا کہ سارے نبیوں میں سرکار نے 2 نبی کیوں چنے. ایک کو اپنے سے نسبت دی, دوسرے کو ہارون سے, یعنی مولا علی کو ہارون سے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے. 40 دن گئے. اچھا بولنا, اب میں امتحان لوں گا کہ سارے شیعہ سنی بھائی جو مجلس بھی سنتے ہیں, محفل بھی سنتے ہیں, آپ کا کتنا قرآن پہ نظر ہے. 40 دن بعد آئے تو قوم کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ بچڑے کی پوجا. چلو تساں ہی دسیا ہے, توجہ فرمائیں. بچڑے کی پوجا کر رہی تھی, بچڑے کی. اچھا, بچڑے کو پوجنا یہ رسالت کا انکار ہے یا اللہ کا انکار ہے؟ یہ نہ تو یار پتہ لگ گیا جی نا, وہ پوج رہے سا نا, اللہ کا انکار تھا, اللہ کا. 40 دن میں پوری قوم چھوڑ گئی نا, اللہ کا انکار کر گئی. تو نبی کی تبلیغ کا کوئی اس پر سوال آیا؟ نہیں آئے گا. تو پتا چلا امتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. بات بہت بڑی ہے, امتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. اب جب گئے حضرت موسیٰ ہارون کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا. بچڑے کے پیچھے حضرت ہارون تھے اور قوم لگ گئی. سوچتے رہیے گا, اس سے زیادہ نہ وضاحت کا وقت ہے نہ ضرورت ہے. میرا خیال ہے لائیو بھی گفتگو جائے گی, یہ ہدایت ٹی وی پر بھی جائے گی, لیکن جملہ سن لو, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. چلے گئے اور حضرت کے ہارون کے ہوتے ہوئے قوم بچڑے کے پیچھے لگ گئی. کوئی حضرت ہارون پر اعتراض نہیں کرتا کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کا کیا فائدہ. پتہ ہے فائدہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ اس نمائندے کو چھوڑ جا تاکہ قیامت کے دن ان کی گمراہی کا گواہ بن جائے. کاش جملہ پہنچے. ان کی گمراہی کا گواہ تیرا اور میرا نمائندہ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس عذر نہ ہو ہم گمراہ کیوں ہو گئے. توجہ فرمانا, آج کا جملہ لے لینا. اس کا معنی ہے اللہ نمائندہ اس لیے نہیں بناتا کہ وہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کرے. اللہ اس لیے بناتا ہے کہ پیغام ہدایت دے. جو قبول کرے گا وہ بھی مجھے قبول ہے, جو نہیں کرے گا قیامت کے دن میری عدالت پر سوال نہ کر سکے گا. سلامت رہیں, سلامت رہیں. میری عدالت پر کوئی سوال, میرے عادل ہونے پہ کوئی سوال نہ کر سکے. تو اس میں ایک حکمت ہے, اور بھی اس حدیث کے پہلو ہیں, سوچئے گا آپ کو ملیں گے. کہ یہ جو قوم بچڑے کے پیچھے لگ گئی, توجہ فرمانا یار, معذرت چاہتا ہوں, اب اسی موضوع پہ چلے سمیٹ لیتا ہوں بات, تاکہ آپ تک بات تو پہنچ گئی ہے کسی حد تک. اور شفقت بھائی نے صلوات بھی پڑھائی جس امام کا نام لے کے, ان پر مجلس ختم کر دیتا ہوں, اپنے وقت کے امام پر. آج کی ضرورت بھی ہے. دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے پریشان نہ ہوا کرو, چونکہ ان پریشانیوں کو حل کرنے والا ایک اللہ کا نمائندہ ہے جو آ رہا ہے, آ رہا ہے. شرط اتنی ہے, اس کے آنے سے پہلے قرآن اور اہل بیت کی زندگیاں پڑھ کر اور قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو ان قوموں جیسا نہ بنانا جو موجودگی میں اللہ کی نمائندے کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے. اس لیے غائب رکھا کہ ان کے آنے سے پہلے سب کے پاس وقت ہے حق کو باطل سے الگ کر کے حق کے پیچھے لگ جائے. کاش میری بات پہنچی ہو. حق اور باطل کی شناخت کے لیے ہے قرآن اور اہل بیت. اچھا, اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے تئید درست فرمائی کہ حضرت موسیٰ گئے 40 دن اور آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. اب یار پھر جملہ مشکل ہے.
قوم بچڑے کے پیچھے خود لگ گئی. ماشاءاللہ بھائی بہت شکریہ جو دوست بولے ہیں. کسی نے لگایا نا, کس نے لگایا؟ سامری نے. سامری نے تو اصل تو بچڑا نہیں نا, اصل تو سامری ہے. کاش بات پہنچی ہو. اصل بچڑا نہیں, اصل سامری ہے. تو یہی اس حدیث کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. خدا کی قسم جملہ بدل دیتا ہوں, جو تمہیں حسین سے ہٹا کر یزید کے پیچھے لگا دے وہ اس امت کا سامری ہوتا ہے یا نہیں؟ جو تمہیں حق سے ہٹائے. اب حق سے ہٹانے کا معنی کیا؟ میری بات سن لینا, میں نے کچھ بکھری ہوئی باتیں اس لیے کی کہ ایک نتیجہ آپ تک ان ٹکڑوں میں پہنچ جائے. بات آ گئی ہے سرکار امیر المومنین پر. حدیث منزلت میں نے پڑھی. حدیث منزلت کو تمام امت مانتی ہے اور اسی معنی میں مانتی ہے کہ سرکار نے فرمایا اے علی تو اس امت میں مثل ہارون ہے اور میں مثل موسیٰ ہوں. ایسا ہی ہے. تو اس کا معنی ہے موسیٰ اور ہارون میں اور مجھ میں اور تجھ میں کوئی وجہ مشابہت ہے کہ جو تجھے ہارون کہا اپنے آپ کو اس امت کے موسیٰ کی طرح کہا. تو بتایا کہ اس امت میں بھی, اور حدیث بھی یا سرکار کی, کہ میری امت میں جو بنی اسرائیل میں ہوا فرمایا وہ وجب با وجب ہوگا. کاش بات پہنچی ہو. وجب با وجب یعنی بلشت با بلشت, یعنی ایک ایک ہاتھ جتنی بھی گنجائش نہیں رہے گی, جو اس امت میں ہوا اس میں بھی ہوگا. لو اب سوال تو ہے کہ سرکار نے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے امت کو کوئی ہدایت کا طریقہ دیا یا نہیں؟ بولیں دیا؟ اچھا ممکن ہے آپ میں سے کوئی مسلمان بھائی جس طرح غامدی صاحب لگے ہوئے ہیں کہے قرآن دیا. لو ممبر سے کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ تائید کریں یا نہیں, لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں باتیں کر چکا ہوں. آپ مرزائیوں کے پاس بھی چلے جائیں نا, مرزائیوں کے پاس, احمدیوں کے, وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آپ کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں. میں ربوے گیا ہوں, ربوے, ادھر جا کے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. آیتیں اچھا چلو انہیں چھوڑو, انہیں تو آپ نے کافر کہا, سارے مسلمان کافر سمجھتے ہیں. شیعہ سنی آپس میں معذرت اختلاف تو ہے, زمینی حقیقت ہے, لیکن فساد نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بری شے نہیں, فساد نہیں ہونا چاہیے. مار دھاڑ, ایک دوسرے کی جان لینا حرام ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے یہ حرام ہے. رسول خدا خوش نہیں ہے اس پہ, توجہ فرمانا. بات جو کہنا چاہ رہا ہوں, تو آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی جس کے پاس بھی چلے جائیں, وہ قرآن ہی پڑھ کے سناتا ہے یا کچھ اور؟ قرآن ہی سناتا ہے. جمعے کے خطبے سے لے کر یہ مجلس کے ممبر تک سارے قرآن سنا رہے ہیں. تو سب کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ تبھی پڑھ رہے ہیں نا. تو معذرت کے ساتھ اگر قرآن سے ہی ہدایت لینی ہے, ہیں آپس میں مخالف اور پڑھ دونوں قرآن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن ہدایت نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ پتہ اختلاف کہاں ہوا؟ جہاں میں نے مانا کچھ کیا, آپ نے کچھ کیا. قرآن کے لفظ نہیں بدلے گئے, مانا بدلے گئے ہیں. اور میری بات کی تائید کرو گے, آج یہ جملہ بلے مشکل باتیں ہوگی, لیکن آپ نے توجہ فرمائی, مجھے خوشی ہے. انسان عقیدہ لفظوں سے نہیں بناتا, مانا سے بناتا ہے. اور بھائی سمجھا جو جاتا ہے نا ذہن میں, وہ لفظ نہیں مانا ہے. اگر کسی کو مانا نہ آتا ہو, لفظ کوئی فائدہ نہیں دیتا. ایسا ہی ہے. لو میں آسان کر دیتا ہوں. آپ یہ جو ہے نا, اس سے کہا جاتا ہے مایا. مایا لکوڈ ہے نا, مایا ہے. اس کا نام آپ نے اردو میں رکھ دیا پانی. ایران چلے جاؤ اسے کہتے ہیں آب. آپ اگر عربوں میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں ماں. اور اگر آپ چلے جائیں یورپ وہ کہتے ہیں واٹر. ایسا ہی ہے. تو اس کو آپ نے آب بھی کہا, ماں بھی کہا, اس کو آپ نے واٹر بھی کہا, اس کو آپ نے پانی بھی کہا. بولنا اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ مایا کو کیا کہتے ہیں, مثلا عربوں میں جا کے کہو مجھے پانی چاہیے, وہ یہ پانی آپ کو پکڑا دیں گے؟ نہیں. حالانکہ مویا وہ محلی عربی ہے, جو اصل عربی ہے نا فصیح قرآنی, اس میں ماں ہے.
میم الف حمزہ ما، قرآن نے بھی ماں کا ان الماء، ٹھیک ہے، تو وہ محلی عربی ہے. توجہ فرمانا، جو ماں اس کے سامنے آپ کہے جا رہے ہیں پانی، پانی چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، تو لفظ تو وہ سن رہا ہے نا، لیکن وہ دے نہیں رہا. ایک تیسرا بندہ آیا، جس طرح یہ بھائی ہیں ادھر رہتا تھا، اس نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا پانی. اس نے اسے کہا چلو محلی عربی میں کہا کہ مویا مویا، ہاں یہ دے دو. تو اس نے فوراً یہ بھر کے دے دیا. تو کیوں دے دیا؟ چونکہ اسے وہ لفظ پتا تھا، ماشاءاللہ، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ پانی کو یہی کہتے ہیں. تو آپ دونوں میں اختلاف معنی میں نہیں تھا، لفظ میں تھا. حقیقت دونوں ایک ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ ایک ہی لفظ پہ جب اختلاف ہو گیا، یہ کون بتائے کہ حقیقت کیا ہے؟ لو، قرآن ہدایت ہے، لیکن تب ہدایت ہے جب اس کا معنی بتانے والا ادھر کا نہ ہو ادھر کا ہو. سلامت رہیں، سلامت رہیں. اس کا معنی بتانے والا ادھر کا نہ ہو ادھر کا ہو. ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی دونوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے اختلاف ہیں قرآن کو سمجھنے میں، یہ ہیں اس لیے کہ معنی ادھر والے لے رہے ہو. آؤ ان سے قرآن کے معنی لو جنہیں مصطفیٰ نے قرآن جیسا بنا کے امت میں چھوڑا ہے. اور وہ کون ہیں جنہیں قرآن جیسا بنا کے چھوڑا؟ لو میں پھر حدیث پہ پلٹ آیا. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ایک حدیث دوسری، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. حدیث امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں لکھی، امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. لو پس منظر سن لو مجھ سے اس حدیث کا کیا ہے. یہ حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی. کب بیان فرمائی؟ حضرت ابو ذر کے غلام تھے، غلام، وہ جنگ جمل میں شریک جنگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا جنگ جمل کے بعد، بی بی کے حضور پہنچے، حضرت ام المومن حضرت ام سلمہ کے پاس، اجازت مانگی کہ ابو ذر کا غلام ہوں. بی بی نے کہا آ جاؤ. آیا، کہا بی بی میں جنگ جمل میں تھا. جنگ جمل کا پتہ ہے؟ جنگ جمل میں تھا. بی بی جب مجھے جنگ ہو رہی تھی، ادھر بھی میں نے دیکھا علی ہیں، ادھر دیکھا عظیم ہستی. کہتے ہیں جس طرح لوگوں کے دلوں میں شک آتے ہیں، میرے دل میں بھی شک آیا، اور میں ادھر ادھر ادھر، اسے کہتے ہیں تردد. کہتے ہیں میرے دل میں ایک طوفان اٹھا، کدھر جاؤں کدھر جاؤں. سننا، کتاب میں واقعہ ایسا ہی ہے. امام حاکم نیشاپوری نے لکھا، حضرت ابو ذر کے غلام کہتے ہیں، ابی ذر کے غلام کہتے ہیں میرے دل میں یہ طوفان اٹھا، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں. کہتے ہیں پھر نماز ظہرین کا وقت آیا. حضرت ابو ذر کے غلام کہتے ہیں میں مصلی پہ بیٹھا، نماز پڑھی، اور میں نے کہا یا اللہ جو حق ہے مجھ پہ ظاہر کر. کہتے ہیں مجھ پہ الہام ہوا کہ حق ادھر ہی ہے جدھر علی ہے. کہتے ہیں میرے دل نے ایسے لگا جیسے میرے سامنے رسول کا یہ فرمان آ گیا، اور میرے دل نے اس تردد، اس شک و شبے سے نکل آیا. سننا، آئے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بڑی عظیم بی بی ہے. حضرت ام سلمہ بہت عظیم بی بی ہیں. یہ وہ بی بی ہیں جنہیں رسول نے خاک کربلا دی تھی شہادت سے پہلے. شہادت حسین سے پہلے خاک کربلا دی تھی. جب امام حسین 5 سال کے تھے، یار سن لینا شیعہ سنی دونوں، 5 سال کے امام حسین تھے، حضرت ام سلمہ کو رسول خدا نے اعجاز نبوت سے خاک کربلا دی، اور کہا جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. سننا، شاید آپ یہ جملہ ایسے لیں، 5 سال کی عمر تھی امام حسین کی جب خاک دی، 57 سال کی عمر تھی امام کی جب شہید ہوئے. 57 سال، 57 سال، بول کے بتاؤ. 5 سال میں دی، 57 سال میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت. کتنے سال بی بی نے وہ خاک پاس رکھی؟ 52 سال.
52 سال 52 ایئر پاس رکھی، تو اس کا معنی ہے خاک کربلا دینا سنت رسول ہے اور گھر میں رکھنا سنت ام المومنین ہے۔ اب چلیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس خاک کی عظمت کے حوالے سے جب بیان کرتا ہوں یہ ساری احادیث بیان۔ اب آپ کی خدمت میں یہ بی بی حضرت ابو ذر کے غلام آئے اور آ کر یہ سارا واقعہ سنایا، کہا بی بی میرے دل میں شک تو آیا لیکن اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی اور شک دور ہوگا۔ سننا، حضرت ام سلمہ مسکرائیں، کہنے لگی اللہ نے تیری رہنمائی کی علی کی طرف۔ کہا اب سن، تو نے حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، میں سناتی ہوں۔ کیا؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ام سلمہ کی جان ہے، میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک دفعہ کھانا روکا اور مجھے دیکھا، کہا ام سلمہ تجھے کچھ سناؤں؟ کہا آپ فرمائیں تو میں انکار کروں؟ کہا سن، علی مال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بس فرمایا لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، یہ قرآن اہل علی سے الگ نہیں ہوگا جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے۔ لو بھائی، میں نے حوالہ دے دیا، امام حاکم نیشاپوری نے اپنی المستدرک میں یہ حدیث لکھی، نتیجہ اور بات ختم۔ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ پتہ ہے دو لفظ ہیں، میں اسلام آباد میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آتی، انشاءاللہ یہاں بھی نہیں آئے گی۔ دو لفظ ہیں، دونوں اردو کے ہیں، ایک ہوتا ہے پاس، ایک ہوتا ہے ساتھ۔ پاس بھی اردو والا، پاس یعنی قریب، ساتھ، یہ دونوں کا معنی ایک نہیں۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، جس سے میری بات سمجھ میں آ رہی تھی نا، وہ میرے پاس تھا یا نہیں؟ میرے ساتھ تھا۔ اگر وہ باہر بھی سن رہا ہے نا، سمجھ رہا ہے، ساتھ ہے۔ لیکن جسے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہے، ساتھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن علی کے پاس نہیں، ساتھ ہے۔ ساتھ کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں کہ علی قرآن اٹھائے پھر رہے تھے، نہ، فرمایا علی کے پاس قرآن ہو نہ ہو، لکھا ہوا ساتھ ہے۔ ساتھ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کا معنی علی سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ کاش میری بات پہنچے۔ لو ذرا بات تھوڑی سی ڈیپ ہے، دقیق ہے، عمیق ہے، لیکن کاش پہنچ جائے۔ کوئی بندہ کسی سے جدا ہوتا ہی تب ہے جب دونوں کا نظریہ الگ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، دو بھائی گھر میں ہوں نا، دونوں کا نظریہ الگ ہو، وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لو سرکار نے فرمایا قرآن علی کے پاس رہے نہ رہے، ساتھ ہے۔ اب جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم جس کے دل میں علی نہیں، قرآن اس کے پاس ہے، ساتھ نہیں ہے۔ اچھا چلو اب میں بات کہہ رہا ہوں، اگر مولا علی کہیں مجھے قرآن کی اس آیت کا معنی نہیں آتا تو قرآن سے جدا ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے نا۔ اس کا معنی ہے جو قرآن میں ہے وہ علی کے پاس ہے، اور علی قرآن سے الگ نہیں ہوتا، یعنی اس کا معنی ہے قرآن کی جو آیت ہو اس کا حقیقی معنی مصطفیٰ کے بعد اگر کسی کے پاس اور ساتھ ہے تو مرتضیٰ کے ہے۔ یہ معنی ہے۔ آپ نے قرآن کا وہ معنی لینا ہے جو آل محمد بتائیں، جو 12 اور 14 بتائیں، جو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے یہ 12 نائب بتائیں۔ پوری امت کا بھی احترام ہے، اپنی جگہ پر احترام ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، امت کے ہر طبقے کا احترام ہے، آل محمد کا احترام نہیں، اطاعت ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ باقی سب ہمارے احترام کا جز ہیں اور آل محمد ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ باقی سب درود پڑھنے والے ہیں اور یہ وہ ہیں جن پہ درود ہے۔ باقی سب جنت میں جانے کی خواہش کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ باقی سب محتاج ہدایت ہیں کہ ہدایت مل جائے اور یہ وہ ہادی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں راہ ہدایت پہ خدا تک پہنچا دیں۔ یہ ہادی ہیں، یہ ہدایت کرنے آئے ہیں۔
اور اللہ نے انہیں اختیار ہدایت دیا ہے، ان کی غرض خلقت ہی ہدایت ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ ہدایت کرنے آئے ہیں۔ حسین کربلا میں ہدایت کرنے آئے تھے، حسین چاہتے تھے میری موجودگی میں ایک بھی گمراہ نہ ہو، یزیدی نظام کے تابع نہ ہو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت ان کے مجموعے کا نام ہے ثقلین، سے ثقلین۔ کاش امت ثقلین کی اہمیت کو سمجھ جاتی۔ میری طرف رہنا، میرے ساتھ رہنا، بس میں نے 4 سے 5 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے۔ بڑی محبت فرمائی آپ سب نے، میں نے کوشش کی بات کو تھوڑا سادہ بھی کروں، لیکن جتنی گنجائش تھی اتنی ہی کی ہے۔ ثقلین یعنی قرآن و اہل بیت۔ خدا کی قسم رسول نے 2 امت میں چھوڑے، دونوں پہ ظلم ہوا۔ تاریخ میں ایسے فاسق، فاجر، ظالم، جابر ملیں گے آپ کو، جنہوں نے قرآن پہ تیر برسائے، جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا۔ لو پہلا مصائب کا جملہ کہہ رہا ہوں، جو ظلم قرآن پہ ہوا وہی ظلم وارثان قرآن پہ ہوا۔ قرآن کو بھی تیر مارے گئے، وارثان قرآن کے 6 ماہ کے اصغر کو بھی تیر مارا، قرآن کو بھی نیزوں پہ بلند کیا گیا، وارثان قرآن کے سروں کو بھی نیزوں پہ بلند کیا گیا، قرآن کو بھی جلایا گیا، وارثان قرآن کے خیموں کو بھی جلایا گیا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ بازار شام میں یہ نبی زادیاں نہیں آئیں، یہ مجسم قرآن آئی، یہ غیرت کی شہزادیاں جنہیں بازاروں میں لایا گیا۔ ہاں اکثر لوگ سوچتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، شیعہ سنی بھائی دونوں کا یہ سوال ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ 11 امام شہید ہیں، 13 معصوم شہید ہیں، لیکن ان 13 معصوموں اور 11 اماموں میں صرف ایک معصوم اور ایک امام کا چہلم کیوں ہے نا سوال، ان کا چہلم کیوں ہے؟ لو بتاتا ہوں، خدا کی قسم ان کا چہلم بھی نہ مناتے اگر بہنوں کو منانے دیتے۔ 40 آ گیا، چہلم حسین آ گیا، چہلم حسین پہ ہمارے ممبروں سے 2 جگہ پر علی کی بیٹیوں کا آنا پڑا جاتا ہے، ایک کربلا، دوسرا مدینہ۔ میرا دل چاہتا ہے، یقیناً آپ نے ایام عزا میں بی بی کا کربلا آنا سنا ہے، چاہتا ہوں بی بی کا اپنی ماں کے شہر میں آنا بیان کرو۔ نہیں، میں نے لفظ شاید جلدی میں کہا، مجھے بتاؤ، بزرگ بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، مجھے بتاؤ کہ کوئی بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کو سب سے زیادہ خوشی جس شہر میں آ کے ہوتی ہے وہ اس کے ماں باپ کا شہر ہے نا۔ خدا کی قسم بیٹی جتنی بھی اپنے گھر میں کوئی خاتون خوشحال ہو نا، خوشحال ہو، لیکن جب اس نے میکے جانا ہو تو اس کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ماں باپ کے شہر میں، بھائیوں کے شہر میں۔ ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی دونوں سے پوچھ رہا ہوں، کائنات کی ہر عورت کو جس شہر میں آ کے خوشی ہوتی ہے، واحد بطول کی بیٹیاں ہیں، جملہ بدل دوں، واحد حسن کی بہنیں ہیں کہ ماں باپ کے شہر میں آئیں اور رونا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آیا، بیبیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوتی گئی۔ میں نے یہ جملے پڑھے کہ ادھر مدینے کی دیواروں پہ نظر پڑی اور ادھر آقا زادیوں نے ایک نوحہ پڑھا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا۔ میں اس کا ترجمہ ایسے کیا کرتا ہوں، اے نانا کے شہر کاش ہم زندہ نہ آتے۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بشیر بن مظلم کہتا ہے، گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے، کہتا ہے چند فرلانگ پر میرے چوتھے امام نے ناکے سے پکارا، بشیر رکو، رکا، ناکا بٹھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ناکا بٹھایا، امام آگے گئے، پھپھیوں کے ناکے بٹھائے، 1 خیمے لگائے، 3 خیمے لگائے، پھپھیوں سے کہا ان خیموں میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی، کہا بشیر جاؤ مدینے سے بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ، اجرکم اللہ۔
مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ بشیر کہتا مولا کچھ پوچھوں؟ پوچھو۔ کہنے لگا سامنے تو نانے کا روزہ ہے اور آپ نے بیویوں کو روک لیا، کوئی خاص سبب ہے؟ کہا تو غیرت مند ہے، تو آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، میں بار بار دیکھ رہا تھا، جملہ میں اشارے میں کہوں گا۔ کہا اس لیے روکا کہ میری پھپھی کو کچھ تسلی ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا جو دربار میں نہیں مرے ایسے لے گیا تو مر جائے گا۔ ہاں اسے ماں یاد آ رہی ہے، اسے اپنے ماں کا شہر یاد آ رہا ہے۔ اب کہا بشیر جاؤ بلا کے لاؤ۔ کہتا مولا کیسے بلاؤں، کسے کسے بلاؤں؟ کہا کسی کا نام نہ لینا۔ پھر کہا تیرا باپ شاعر تھا، ہاں میں بھی شاعری کرتا ہوں، جاؤ جاؤ نوحہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں آیا، پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ اس کا ترجمہ ایسے کیا کرتا ہوں، اشارہ بھی ایسے ہی تھا، مدینے والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہے۔ کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھے مدینے کی عظمتوں کا پتا ہے کہ مدینے میں رسول و بطول و حسن ہیں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہتا محبت میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہتا اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا پہ گور و کفن پڑا رہا۔ یہ جملے کہہ رہا ہے، بشیر آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے بلا تشبیہ۔ کہتے ہیں روضہ رسول پہ آیا، رسول کو سلام کیا، کاش اس ماحول کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بشیر نے روضہ رسول کو دیکھا اور سلام کیا، میرا دل کہتا ہے بشیر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ حسین آ گیا، حسین کا بیٹا آ گیا۔ پھر رخ کیا بنی ہاشم کے گھروں کی طرف اور ایک جملہ کہا، کہتا ہے بنی ہاشم کے غیرت مندو سننا جملہ، سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ بشیر کہہ رہا ہے، کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے حسین کا بے گور و کفن لاشا تھا اور بطول زادیاں تھی اور سر برہنہ تھا۔ کبھی کوفے کا بازار تھا، کبھی شام کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میری صدا کہاں تک گئی، لیکن کہتا ہے مجھے پشت سے ایک روبدار آواز آئی۔ کہتا ہے بی بی برکے میں اور بلند قامت اور روبدار آواز سے کہا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ رہنا، میں زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، مجھے بتا کیا ہوا؟ کہا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور بتا، کہا بطول زادیوں کو لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ کہا اور بتا، کہا کوفے کے بازاروں میں نبی زادیوں کو سر برہنہ پھیرایا گیا۔ کہا اور بتا، کہا کوفہ سے شام تک راستے میں ظالم مارتے بھی رہے اور ناکے دوڑاتے بھی رہے۔ کہا اور بتا، کہا شام کے بازار میں ہر آنکھ دیکھ رہی تھی، یہ سب بتا رہا تھا بشیر۔ اور ایک دفعہ کہا یزید کا دربار تھا اور بطول زادیہ تھی، سر برہنہ تھا۔ اب بی بی نے کہا بتا جب نبی زادیوں پہ یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کہتا بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے کیسے زین چھوڑی؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ ام البنین کا نام آنا ہے۔ ایک دفعہ بشیر نے یوں دست بستہ آنکھیں جھکائی، کہا آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کی تعزیت عرض کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے، بس آخری جملے، میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور کمرے بنی ہاشم کا جسارت کروں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے بتائیں گی میں نے کیا جسارت کی ہے؟ بی بی نے کہا یہ جو تو بار بار کہہ رہے عباس کے سر میں گرز لگا، بی بی اس میں کیا توہین ہے؟ سنیں گے؟ حضرت ام البنین نے کہا تو نے عباس کو دیکھا نہیں؟ ہاں بی بی۔ کہا تجھے کیا پتا میری آغوش کے پالے کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے؟ میں کیسے مانوں کہ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار دے؟
اب رو کر کہا بشیر نے بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، سین بعد میں چھوڑی۔ اور شیعہ سنی بھائیو سننا، ماں تھی ماں، سنا اب کہا مرحبا، کہا عباس میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن اب ممتا تھی نا ممتا، اب روتے روتے ایک جملہ کہا میرا شیر مجھے ایک بات تو بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اور میرا شیر تو دوڑتے گھوڑے سے گرا، بتا سہارا کس کا لیا؟ الا لعنت اللہ علیکم۔ دعا کر بات پروردگار بے حق ائمہ اطہار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں صاحب خانہ ہمارے ان برادران کی پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگار حاضرین شیعہ سنی برادران کی تمام مشکلات آسان فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اولاد نرینہ کی خواہش رکھنے والوں کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار اس دنیا میں آل محمد کی اطاعت و ولایت اور امامت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرہور فرما۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب اس خاندان کے مرحومین کو پہنچا، تمام مرحومین کو۔ پروردگار بے حق ائمہ اطہار مسرت عباس مسرت عباس صاحب کی آج برسی ہے، پروردگار ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما، ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو نور ولایت حسین سے منور فرما۔ پروردگار امام حسین کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، بے حق محمد۔